اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلقہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد قال امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام فی وصیتہ للحسن علیہ السلام وَاعْلَمْ یا بنی انک انما خلقت للآخرہ لا للدنیا وللفناء لا للبقاء وللموت لا للحیات۔ اسلامی معاشرے کے سلسلے میں یہ جو پروگرام آپ کی خدمت میں ہفتہ وار پیش کیا جاتا ہے، بیان سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کی فون لائنز نہ مل سکیں، کوئی مسئلہ ہو اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ کسی خاص ٹاپک پہ کسی خاص جہت پر سائٹ پر گفتگو ہو معاشرتی مسائل کے سلسلے میں، تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی خواہش کا احترام ہوگا، اس لیے کہ یہ پروگرام اصل میں ہے ہی آپ کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول کیسے اسلامی ہو سکتا ہے، کیسے اچھا ہو سکتا ہے، اور کن اچھے اچھے اصولوں پر چل کر ہم اپنے گھریلو مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو چنانچہ جب بھی آپ کی کوئی رائے ہوگی اس کا انشاءاللہ احترام ہوگا، اور جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہیں اس سلسلے میں وہ احکام خداوندی کے لحاظ سے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یا ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال سے پیش کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اسی موضوع پر ہماری گفتگو جو آگے چل رہی ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی میں ایک فرد جو ہے اس کا کردار بہت اہم ہے، اور فرد جو ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی فیملی سے ہے، کسی نہ کسی گھر سے ہے، اور اس گھر میں جس سے افراد کو نکلنا ہے وہ گھر کیسا ہونا چاہیے، اور اس گھر کے اندر کون سی چیزیں جو ہیں جن کا رواج ہو، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے اس گھر میں اجتناب کیا جائے، کون سے ایسے کام ہیں جو اس گھر میں ہونے چاہیے، اور کون سے ایسے کام ہیں جن سے اس گھر والوں کو نفرت ہونی چاہیے۔ انسان کی سب سے پہلی درسگاہ اس کا اپنا گھر ہے، اور ہم نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ معاشرے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک گھر کو دیکھنا پڑے گا کہ گھر کا ماحول کیا ہے، اور گھر شروع ہوتا ہے جب ایک جوان شادی شدہ ہو کر اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ، اپنی وائف کے ساتھ اپنے اس زندگی کے سفر کو شروع کرتا ہے، تو اس سے آگے بڑھ کر وہ پھر فیملی جو ہے وہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے جس میں بچے بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کے لیے یعنی ابتدائی مسائل سے لے کر شادی سے لے کر آگے بچوں کی پیدائش اور ان کی تربیت وہ کیسے ہونی چاہیے تاکہ ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں آپ اچھے افراد جو ہیں ان کو بھیج سکیں، اور یہی معاشرے کی خدمت ہے کہ اگر آپ مفید افراد کو تیار کریں گے تو وہ ایک اچھا صحت مند معاشرہ ہوگا۔
آج میں نے آپ کے سامنے مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام آپ کا ایک فرمان جو آپ نے اپنے شہزادے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کے طور پر ارشاد فرمایا۔ مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وصیت نامہ تحریر کیا وہ چونکہ آپ کے بڑے فرزند جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اس لیے انہی کو اس وصیت نامے میں آپ نے خطاب فرمایا۔ اور یہ وصیت نامہ صرف امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ کی تمام اولاد، آپ کے تمام متعلقین، بلکہ آپ کے تمام ماننے والے جتنے بھی محبین آل محمد علیہ السلام ہیں، سب کے لیے اس کے اندر حکمت کے موتی پرو کر وصیت کی صورت میں آپ نے ارشاد فرمائے۔ چنانچہ آج جو فرمان والا شان میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنیا، اے میرے فرزند، اس بات کو یاد رکھنا کہ خدا نے تمہیں اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا ہے، بلکہ خدا نے تمہیں آخرت کے لیے خلق کیا ہے۔ دنیا میں انسان کو بھیجا ضرور گیا ہے، اور اس بھیجنے کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے اور یہیں جو ہم نے رہنا ہے وہی ہماری ٹوٹل جو ہے وہ غرض و غایت ہے، یہی ہماری لائف ہے، اور اس زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد کسی اور زندگی کے بارے میں اور کسی اور جگہ کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات صحیح طور پر نہیں سمجھ آتی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، اس دنیا کے اندر جو ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان مشغول ہو جاتا ہے، یہ سب عارضی ہیں، یہ سب مختصر وقت کے لیے ہیں، اور اصل میں انسان کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ اس دنیا کا یہ مختصر سا وقت جو ہے یہ گزار کر آخرت کی زندگی کی طرف آ جائے۔ اور دونوں زندگیوں میں فرق یہ ہے کہ یہ زندگی آخری ایک مختصر ہے، ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ چنانچہ ایک معاشرے کو جب ہم نظر میں لاتے ہیں تو اس کے اندر خلاف ورزیاں، احکام خدا پر عمل نہ کرنا، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا، نجاست اور پاکیزگی کا خیال نہ رکھنا، یہ جتنی قباحتیں ایک معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہی جو ہم نے کرنا ہے وہ ہی ہے، اور ایسے کام ہم سمجھتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے کہ جو ہمیں اس دنیا کے اندر فائدہ پہنچائیں۔ حالانکہ اس فرمان کے لحاظ سے جو مولا ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی انسان کی نظر اس بات پر ہو کہ میرا اصل مقام اور میرا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، مجھے کسی اور منزل کی طرف جانا ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر تمام کام کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھے کہ جو میری آنے والی لائف ہے، جو میری آخرت ہے، اس کے لیے یہ کام کتنا مفید ہوگا۔ اور ویسے بھی عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ سفر کی حالت میں تھوڑی بہت تکلیف بھی اگر برداشت کر لی جائے اور نظر منزل پہ ہو کہ جہاں میں نے جانا ہے، جہاں مجھے قرار ملنا ہے، جہاں ہمیشگی ہے، وہاں کا ایسا سامان میں کروں کہ وہاں مجھے راحت اور سکون ملے۔
چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت کے دوران کوئی شخص آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے، اور آپ کے اس گھر میں جو آج بھی کوفہ میں موجود ہے، تو اس میں جب وہ ملنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر سوائے ایک بوریے کے اس کمرے میں جہاں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین لوگوں کو ملتے تھے، اس میں سوائے ایک چٹائی کے، ایک بوریے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ خود بھی اسی پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور مہمان کو بھی اسی پر بٹھاتے ہیں۔ تو وہ شخص جب داخل ہوا اور اس کے اوپر بیٹھا تو تعجب سے کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ تو مولا نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ آپ اس وقت کے خلیفہ ہیں، اس وقت کے امیر المومنین ہیں اور سربراہ مملکت ہیں، تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں کہ آپ کے کمرے کے اندر کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، اس قدر سادگی، اور صرف ایک بوریا، آپ خود بھی اسی پر بیٹھ رہے ہیں اور مہمانوں کو بھی بٹھا رہے ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک اور گھر بھی ہے، اور میں نے دنیا کے اندر ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ جو بھی میں محنت کروں وہ میں آخرت کے گھر کے لیے کروں، میں اس گھر کے لیے کروں جہاں میں نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے۔ چنانچہ جتنا مال اور اسباب، راحت کے جتنے سامان میں بنا سکا، میں وہیں پہنچا رہا ہوں، اور یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اس کے اندر جیسا بھی ہوگا میں اپنا وقت گزار لوں گا۔ تو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات، والا شان وہ ذات ہے کہ جو صرف لوگوں کو سمجھانے کے اور لوگوں کو نصیحت کرنے کے الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مولائے کائنات نے جو کچھ کہا اس سے بڑھ کر اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا۔ چنانچہ اب انسان اس دنیا کے اندر اس قدر غافل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی لذتوں میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ اسے یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ اس دنیا میں نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں میں بنا رہا ہوں اور یہ جو آرام اور آسائش کے سامان میں مہیا کر رہا ہوں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو استعمال کرنے کا بھی مجھے چانس نہیں ملے گا، یہ چیزیں یہیں پڑی رہ جائیں گی۔ اور اگر آپ نے چیزوں کی صورت میں سب کو جمع کیا تو وہ چیزیں تو ساتھ نہیں جائیں گی، اور اگر اس کی بجائے اعمال خیر آپ نے جمع کیے تو وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، اور جہاں پھر آپ کو ضرورت ہوگی وہی اعمال آپ کے لیے آرام اور سکون کا باعث بنیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تمہاری خلقت جو ہے وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہے، اصل میں مقصد تمہارا اس دنیا میں بھیجنے کا یہ ہے کہ چند دن تم اس دنیا میں جو زندگی گزارو گے اس میں اگر تم ہدایت کے راستے پر چلتے رہے، اگر تم صحیح راستے پر چلتے رہے تو پھر تمہاری آخرت جو ہے اور انجام وہ اچھا ہوگا۔ اور العیاذ باللہ یہ بات تصور میں بھی نہیں آ سکتی کسی معصوم کے لیے یہ کہنا کہ اگر آپ نے حق کا راستہ استعمال نہ کیا تو آپ کی آخرت اچھی نہیں ہوگی، بلکہ یہ جملے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو یہ حکمت کے موتی پرو رہے ہیں، آپ کی شہادت کے بعد اسی منصب جلیلہ پر شہزادہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فائز ہوں گے۔
چنانچہ آپ کی بھی وہی حیثیت ہوگی امامت کے لحاظ سے جو آپ کے والد گرامی کی ہے۔ چنانچہ یہ باتیں، نصیحت کی باتیں کسی نہ کسی ذریعے مولا چاہتے ہیں کہ دنیا تک پہنچ جائیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ اس کا لنک ایک معاشرے سے کیسے بنتا ہے؟ تو معاشرے کے اندر سکون تبھی ہوگا، گھروں کے اندر آرام اور شکر تبھی ہوگا جب یہ بات جان لی جائے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور تھوڑی بہت تکلیفیں اگر آ جائیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کیا جائے، اور دل میں یہی خیال ہو کہ یہ دنیا جیسی بھی گزرے ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَلَا لِلْفَنَاءِ لِلْبَقَاءِ، اور انسان کو ایسی طرح خلق نہیں کیا گیا کہ وہ ایک مدت تک رہے اور اس کے بعد وہ نابود ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہ رہے، بلکہ اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے انسان کو پروردگار عالم نے بقا کے لیے خلق کیا ہے، فنا کے لیے نہیں۔ چنانچہ اس دنیا کے اندر یہ جو مختصر سی زندگی ہے، اس کے بعد موت یقینی ہے، مرنا ہے، لیکن وہ موت ہمارے لیے فنا نہیں ہے۔ وہ موت ایک مرحلہ ہے جس میں آپ ٹرانسفر ہو رہے ہیں ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف، اور چنانچہ یہ جاننا اور یہ عقیدہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے اعمال کی صحت کے لیے کہ یہ موت ہمارے گناہوں کو ختم نہیں کرے گی، مرنے کی وجہ سے ہم بچ نہیں جائیں گے، بلکہ یہ موت اصل میں ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف ہمارا انتقال ہے۔ چنانچہ اس دنیا کے اندر جو کچھ کریں گے وہ محفوظ ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا، اور پھر ان اعمال کا جواب دینا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی وصیت کے اندر یہ جملہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے اصول دین کے اندر عقیدہ قیامت اور معاد پر ایمان لانا اسی لیے ضروری ہے تاکہ انسان غافل نہ رہے، اور اسے ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ جب کل مجھے خدا کے حضور میں جانا ہے تو یہ جو فعل میں اس وقت کر رہا ہوں کیا اس کے لیے کوئی میرے پاس جواز ہے؟ جب خدا نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تھا تو کیا میں جواب دے سکتا ہوں؟ اس کا کوئی میرے پاس جواز ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے گی اور اس کو یقین ہوگا کہ کل مجھے خدا کے حضور میں جانا ہے اور جواب دینا ہے، تو پھر ہر کام کرنے سے پہلے وہ ضرور سوچے گا، اور اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے بارے میں اسے پتہ ہے کہ مجھے خدا کے حضور میں شرمندگی ہوگی اور اس کا کوئی جواز میں نہیں پیش کر سکوں گا، تو پھر اس کے قدم رک جائیں گے۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے تو چنانچہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں بیٹا حسن، میں نے دنیا میں ہر کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں تنہا کھڑے ہوئے اس کام کا عذر اور جواز پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر فعل سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس فعل کا میرے پاس خدا کے حضور میں کیا جواز ہے،
اور پھر کیا بہترین جملہ ارشاد فرمایا کہ خدا کے حضور میں جواز پیش کرتے ہوئے نہ میرے دائیں میں کوئی ہے نہ میرے بائیں میں کوئی ہے، نہ میری اولاد میں سے کوئی میرا ساتھ ہے، نہ میرے بھائیوں میں سے کوئی ہے، نہ میرے دوستوں میں سے کوئی ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ قیامت والے دن جب آپ اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے تو وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کے دوستوں یا رشتہ داروں میں سے یا اولاد میں سے کوئی آپ کا ساتھ دے، اور اس وقت اس کے جواز میں وہ آپ کے مددگار ہوں۔ یعنی گویا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے بیٹے کی محبت میں ایسا کیا، میں نے دوست کی دوستی میں ایسا کیا، وہ جواز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس نے جو عمل کیا ہے اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے۔ تو چنانچہ اگر انسان کے ذہن میں یہ عقیدہ بن جائے تو ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے کتنا بہترین اصول ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، گھروں کا ماحول پرسکون ہوگا، خدا کے احکام کی پابندی ہوگی، خدا کے حدود سے تجاوز نہیں ہوگا۔ اسلامی معاشرے کے لیے سب سے پہلے ایک گھر کی اصلاح ضروری ہے، سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے، اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر، اپنے متعلقین، یعنی معاشرے کے اندر آپ پہلے ایک ماڈل بنیں اپنے گھر کا، اور اس کے بعد پھر آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں، امر بالمعروف بھی کریں، نہی عن المنکر بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا۔ وہی شخص یہ بات کہتا ہوا اچھا لگتا ہے کہ جس کے اندر خود کوئی نقص اور عیب نہ ہو، اور وہ اگر دوسروں کو نصیحت کرے گا تو اس کی نصیحت پر عمل بھی کیا جائے گا اور اثر بھی ہوگا۔ چنانچہ آخری جملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ کس لیے خلق ہوئے ہیں؟ للموت ولا للحیات، اس دنیا سے ایک دفعہ موت کے ذریعے ہی نکلنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چار و ناچار مرنا ہی پڑے گا۔ موت انسان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے۔ ہم سے بہت اچھے اچھے لوگ تھے دنیا میں، جسمانی لحاظ سے طاقت مند بھی تھے، عقلی لحاظ سے بھی ہم سے اچھے تھے، علمی لحاظ سے بھی اچھے تھے، عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے بھی اچھے تھے، اعمال کے لحاظ سے بھی اچھے تھے، مگر موت ان کا بھی مقدر تھی، اور ایک دن وہ بھی چلے گئے۔ اسی طرح کل ایک ایسا ٹائم آنے والا ہے کہ جب ہم نے نہیں ہونا، ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ چنانچہ چھوڑنے سے پہلے ہمیں اس بات کا فکر کرنا چاہیے کہ اس دوران زندگی جو ہمارے اعمال ہیں وہ بھی اچھے ہوں اور آخرت میں ہمارے لیے مددگار ہوں، اور پھر ایسے ثواب جاریہ کے کام چھوڑ کر جائیں، ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسے اقدامات کریں کہ مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے مفید ہوں۔ چنانچہ ایک گھر کے لیے کچھ ایسے اصول ہیں کہ جن پر عمل کرنا ایک گھر کی تربیت کے لیے اور اس کو ایک خوشحال گھرانہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، جن میں سب سے پہلے ہے محبت۔ گھر کے تمام افراد جب تک ان کے اندر ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ نہیں ہوگا
ایک دوسرے سے پیار اور الفت نہیں ہوگا تو پھر گھر میں سکون اور امن کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنے افراد ہیں وہ ایک دوسرے کو پیار سے دیکھیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو، یعنی ایک گھر جو ہے وہ اس قسم کا ہو کہ گھر کا ایک فرد جو ہے اگر وہ بیمار ہے، اگر اس کو تکلیف ہے تو باقی سب افراد جو ہیں وہ اذیت میں ہوں۔ چنانچہ محبت پہلا زینہ ہے کسی گھر کے اندر ایک اچھا ماحول رکھنے کے لیے آپس میں محبت اور پیار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اخلاص، یعنی گھر کے افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوں، بیوی خاوند کے لیے مخلص ہو، خاوند بیوی کے لیے مخلص ہو، اور جو کام بھی کیے جائیں وہ اخلاص کی صورت میں ہوں، پیار اور محبت سے کیے جائیں، تاکہ ایک دوسرے سے رشتہ اور مضبوط ہو۔ اولاد کے اندر بھی ایسا ہو، بہن بھائی آپس میں مل کر پیار اور محبت سے رہیں اور ان کے درمیان بھی اخلاص ہو۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے گھر کے اندر یہ جو رشتے ہیں یہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کہیں پر کوئی ایسا مسئلہ بن رہا ہے بھائیوں میں، بہنوں میں، گھر کے افراد میں، تو اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو گھروں کو تباہ کر دے گی، تو بیماری کو جڑ سے پکڑا جائے، یعنی جب احساس ہو، پتہ چلے کہ گھر کے افراد کے درمیان کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، کچھ غلط فہمیاں ہیں، تو چنانچہ ان کو دور کیا جائے تاکہ ان میں پیار اور محبت رہے۔ اس کے بعد اعتماد، ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے، اور جب تک اعتماد نہیں ہوگا اس وقت تک ہر کام میں شک رہے گا، ہر کام میں آپ نگران رہیں گے، آپ سوچتے رہیں گے، دماغ پر بھی پریشر پڑے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، گھر کا وہ فرد کس سمت جا رہا ہے۔ آپ گھر کے امور میں اگر دوسرے افراد پر اعتماد نہیں کریں گے تو پھر آپ کی لائف آرام دہ نہیں ہو سکتی، آپ الجھنوں کا شکار رہیں گے۔ اور یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ گھر سے آگے معاشرے میں چلیں گی، یعنی یہی چیزیں معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔ پیار اور محبت معاشرے کے لیے ضروری ہے، پڑوسیوں کے ساتھ محبت کی جائے، اہل محلہ کے ساتھ محبت کی جائے، اہل وطن کے ساتھ محبت کی جائے، ایک دوسرے سے پیار اور الفت ہو، اور اس الفت میں اور پیار میں اخلاص ہو، اس میں اپنی کوئی غرض و غایت نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جہاں جس سے کوئی فائدہ ہو اس سے تو محبت کی جائے، اور جس شخص سے ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا تو اس سے نہ پیار ہو، نہ محبت ہو، نہ اخلاص ہو، نہ سلام دعا ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی مالدار ہے تو اس سے لوگ جو ہیں چمٹے رہتے ہیں، تو وہ اصل میں اس شخص سے محبت نہیں ہے بلکہ اس کے مال پر نظر ہے، چاہے اس کے مال کو آپ استعمال کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ تو ہماری نظر میں عزت اور مقام مال کا ہے، انسان کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی صاحب منصب ہے، صاحب جاہ ہے، حکومت کے اندر اس کا کوئی حصہ ہے تو وہ ہمارے ہاں صاحب عزت ہے، لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے لنک بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ حتیٰ کہ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اگر کسی پر احسان بھی کرتے ہیں تو صرف اسی صورت میں کرتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہو
کہ کل اس شخص سے ہمیں بھی فائدہ مل سکتا ہے، بلکہ ہم لوگ تو تلاش میں رہتے ہیں کہ ایسے افراد جن سے کل ہمیں فائدہ ملنے والا ہے آج ان کا کوئی کام ہم کر دیں تاکہ کل جو ہے وہ ہمارے کام کر سکے اور ہمیں فائدہ ہو۔ اب اگر اس صورت میں ہم احسان کرتے ہیں تو وہ احسان نہیں ہے، وہ تو خود غرضی ہے۔ آپ نے کسی سے بھلا نہیں کیا ہے، آپ تو اپنے نفس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور نہ پھر اس کا کوئی ثواب ہوگا اور نہ وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ چنانچہ ایک گھر ہو یا ایک معاشرہ ہو، اس کے اندر محبت، اخلاص اور اعتماد بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے درگزر۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم لوگ معصوم نہیں ہیں۔ چنانچہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے افراد ہوں یا ایک معاشرے کے لوگ ہوں تو ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کریں۔ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو کرنے والا کرنے کے بعد شرمندہ ہے، اور اس گناہ کو چھپ کر کرتا ہے۔ اب چھپ کر کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کام کو اچھا نہیں سمجھ رہا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے یہ غلطی سرزد ہو رہی ہے، مگر اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، دنیا والوں سے بھی چھپا رہا ہے اور شرمندگی محسوس کر رہا ہے۔ یہاں درگزر ہے، یہاں یہ ہے کہ آپ بھی چھپائیں اپنے کسی بھائی کا کوئی عیب یا غلطی معاشرے کے اندر، گھر کے اندر اگر نظر آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالیں، اس کو چھپائیں۔ اور آج اگر ہم اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں کے، اپنے مومنین کے گناہوں کو چھپائیں گے اور درگزر کریں گے تو قیامت والے دن اسی صفت کو پروردگار عالم جو بہت بڑا ستار العیوب ہے وہ ہمارے گناہوں کو بھی چھپائے گا۔ لیکن ایک گناہ کی ایسی قسم ہے کہ جس پر گناہ کرنے والا جو ہے وہ نہ شرمندہ ہے، نہ اسے غلطی کا احساس ہے، اور نہ وہ چھپتا ہے بلکہ علل اعلان کر رہا ہے۔ چنانچہ ایسا گناہ معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے، ایسے گناہ جو ہیں وہ اور لوگوں کو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کا چھپانا بلکہ گناہ ہوگا۔ ایسے گناہوں کو روکنا چاہیے، اگر طاقت ہے تو طاقت سے روکیں، اور اگر طاقت اور ہمت نہیں ہے تو زبان سے کم از کم روکیں، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھیں۔ چنانچہ اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ کون سی مقام پر درگزر ہے، کون سے مقام پر عفو ہے۔ چنانچہ دنیا کے تمام معاملات جس میں کسی سے غلطی ہو جائے، اشتباہ ہو جائے، کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے وہ شرمندہ ہو، تو پھر ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہم اس کے گناہ کو چھپائیں، اس پر پردہ ڈالیں۔ اگر لوگ اس بری عادت سے بچ جائیں کہ جو لوگوں کی ٹوہ لگاتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے بارے میں سب کچھ ان کو پتہ چل جائے، اور کیوں پتہ چلے؟ اس لیے کہ وہ آگے بات کو پھیلانا چاہ رہے ہیں اور کسی کی بے عزتی کر کے خوش ہونا چاہتے ہیں، تو اس کو پروردگار عالم نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں سخت لہجے میں خدا نے خطاب فرمایا، لا یغتب بعضکم بعضا،
ولا تجسسوا، کسی کے بارے میں آپ کو اختیار نہیں ہے جستجو کا۔ غیبت ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پر بھی کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی تفصیل سے، مگر ضمناً یہ بات آ گئی تو گناہوں کو ظاہر کرنا اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر معاشرے کے اندر ایسے افراد پیدا ہو جائیں کہ جو علل اعلان گناہ کر رہے ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک ترغیب مل رہی ہے لوگوں کو، اور وہ بھی اس گناہ میں شامل ہوں گے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا اتفاق ہوتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں یا معاشرے میں کوئی ایک شخص اگر آ گیا برا، کسی بری عادت کا رکھنے والا، تو آہستہ آہستہ اس معاشرے کے اندر وہ برائی پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو برائی کو جڑ سے پکڑیں، اس کو ڈھیل نہ دیں۔ یعنی جہاں پر غلطیوں پر پردے کا حکم ہے، جہاں پر گناہوں کو چھپانے کا حکم ہے، الگ الگ احکام ہیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ نے اگر سن لیا کہ خدا ستار العیوب ہے اور خدا چاہتا ہے کہ لوگوں کے گناہ بھی آپ چھپائیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر ایک بیماری پھیل رہی ہے، ایک شخص جو ہے وہ ایک غلط چیز کو رواج دے رہا ہے اور آپ خاموش ہو جائیں کہ بھئی یہ تو گناہوں کو چھپانا چاہیے۔ تو یہ گناہ چھپانا جو ہے وہ گناہ ہے، اور ایک عام انسان کی غلطیاں جس پر وہ شرمندہ ہے اور وہ چھپ کر رہا ہے، اس کو ظاہر کرنا گناہ ہے۔ تو چنانچہ اس بات کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے معاشرے کے وہ افراد جو ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مثلا گھر کے اندر ایک فرد ہے جو ذمہ دار ہے، وہ کون ہے؟ شادی ہونے کے بعد شوہر، بچے ہوں گے تو ان کا باپ۔ تو اسی طرح معاشرے کے اندر جو ایسے بزرگ افراد ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر کوئی شخص اگر ایسا نوارد آ رہا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا نقص اور عیب ہے کہ جس سے خطرہ ہے آپ کی سوسائٹی بگڑ نہ جائے، چنانچہ اس کا فوری آپ جو ہے بندوبست کریں۔ کل یہ نہ ہو کہ دوسرے بچے بھی اس بری عادت میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ آج کے دور میں آپ دیکھیے ڈرگز کا یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک جگہ پر کوئی ایک ڈرگز کو استعمال کرنے والا چلا گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھیے اس نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لیا۔ تو یہاں اس کو قابو کرنا ضروری ہے تاکہ برائی آگے نہ بڑھ سکے۔ تو چنانچہ عام جو گناہ ہیں جو ہم نے عرض کیا کہ جو غلطی سے کسی سے سرزد ہو جاتے ہیں اور وہ اس پر شرمندہ بھی ہے اور وہ چھپ کر رہا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا گناہ دیکھے، اور وہ قطعاً یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ کوئی اور بھی یہ گناہ کرے، وہ قابل معافی ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خدا کے لیے اس شخص کے پیچھے نہ پڑیں۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آج وہ اگر نادم ہے، تو پھر اس کے گناہ کو ظاہر کرنا حرام ہے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوگا۔ چنانچہ گھر کا ماحول ہو یا ایک سوسائٹی ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں یا ایک معاشرہ ہے، تو اس کے اندر عفو اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد تعاون ہے، ہیلپ کرنا، یعنی گھر کے افراد ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، گھر کے امور ہوں مل کر سب چلائیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص کو، گھر کے ایک فرد کو ایک کام پر لگا دیا اور دوسرے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاموں کو آپس میں بانٹ لیا جائے۔ اور کچھ ہمارے کلچرل مسائل ہیں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا کلچر یہی ہے تو
اسی کے حساب سے ہمیں چلنا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں مرد جو ہیں وہ جب گھر آ جاتے ہیں تو پھر سوائے حکم چلانے کے اور کوئی کام ہی نہیں کرتے، آرام سے بیٹھ گئے، لیٹ گئے، پانی ہے تو ان کی خدمت میں پیش کیا جائے، کھانا ہے تو لا کے سامنے رکھا جائے، اگر اس میں نرمی ہے یا گرمی ہے یا ٹھنڈا ہے یا نمک مرچ کا مسئلہ ہے تو شور مچا دیں، کپڑے ٹائم پر دھلے نہیں، استری ہو کر پیش نہیں ہوئے۔ تو یہ کلچرل جو مسائل ہیں ان سے درگزر کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں اس حد تک کلچر میں جانے کی اجازت دیتا ہے کہ جس سے آپ کے دین پر کوئی حرف نہ آئے یا احکام خدا و رسول کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچر کے بعد ایسے رسومات ہیں، ایسے چیزیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں وہ غلط ہے، اس سے ہم دوسروں پر زیادتی کر رہے ہیں، تو چنانچہ ان کو چھوڑنا چاہیے۔ تعاون کا یہی مطلب ہے کہ مثلا اگر خاوند ہے وہ باہر کا کام کرتا ہے، تھک ہار کے گھر آتا ہے تو بیوی تعاون یہ کرے کہ اس کے آرام کا بندوبست کرے اور اس کی دلجوئی کرے، اس کی تھکاوٹ کو دور کرے۔ اور اگر مرد ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری اہلیہ گھر کے کام میں مصروف ہے اور بہت سارا کام ہے اور اس میں تھک ہار کر بیٹھی ہوئی ہے بیچاری، تو اس کی مدد کرے، گھر کے کاموں کو بھی مل کر کریں۔ تو چنانچہ یہ تعاون جب تک نہیں ہوگا دونوں طرف سے، اس وقت تک الجھنیں بڑھتی رہیں گی، اختلاف بڑھتے رہیں گے، بیماریاں پیدا ہوں، ڈپریشن کی بیماری ہے، مزاج کا چڑچڑاپن۔ تو اگر آپ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک کام کر رہا ہے، اس میں وہ تھک گیا ہے، فوراً وہ کام آپ پکڑ لیں، میں کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو گھر کا کام کرنا مردوں کے لیے گناہ سمجھا جاتا، اور ایسی ایسی باتیں ایسے مردوں کے لیے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر اس شرمندگی کا اظہار وہ پھر دوسرے صورت میں کرتا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم اپنا گھر ہے، اپنا کام ہے، کسی کام میں عیب نہیں ہے۔ ہاں خاوند جو ہے بہتر ہے کہ وہ باہر کے کام کرے، خاتون جو ہے وہ بہتر ہے کہ گھر کے کام کرے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خاتون کوئی باہر کا کام نہیں کر سکتی۔ اگر خواتین اپنی عفت اور عصمت کا تحفظ کر کے با پردہ کوئی کام باہر کا کر سکتی ہیں تو اسلام نے کب روکا ہے؟ ضرور کریں۔ اور اگر مرد جو ہے وہ گھر کا کوئی کام مثلا صفائی ہے، پکانا ہے، دھونا ہے، ایسے کام اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر اگر وہ کرتا ہے تو اس میں کیا عیب ہے؟ تو عیوب کو اپنے معاشرتی جو رواج ہیں ان کے لحاظ سے نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کس طرح تعاون بڑھ سکتا ہے، کس طرح محبت بڑھ سکتی ہے، کس طرح ایک گھر جو ہے وہ ایک مثالی گھر بن سکتا ہے۔ چنانچہ جیسے گھر میں تعاون ہے اسی طرح معاشرے اور سوسائٹی میں تعاون ہونا چاہیے۔ آپ کے پڑوس میں جو افراد ہیں ان کا خیال رکھا جائے، آپ کے محلے والے جو ہیں ان میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی ہیلپ ہو، اس کی تیمارداری ہو، اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو جتنا ہو سکے اس کی ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ یہ جو ائمہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث ارشاد فرمائی ہیں یہ صرف کتابوں کے لیے نہیں ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے جس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کر سویا ہوا، وہ مومن نہیں ہے۔
اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ پڑوسی کی حد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کم از کم 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 گھر سامنے اور 40 پشت میں. تو یہ سارا محلہ جو بنے گا یہ سب آپ کے پڑوسی ہیں، سب کے حقوق ہیں آپ کی گردن پر. چنانچہ یعنی یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہمیں اس لیے بتائی گئی ہیں، یہ ائمہ علیہ السلام کے فرامین اس لیے دیے گئے ہیں. اب آپ خود سوچئے کہ 40 گھر جو ہیں اطراف میں، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں شریک ہو رہے ہیں، آپس میں اخلاص ہے، محبت ہے، پیار ہے، تو کتنا اچھا معاشرہ ہوگا، کتنا بہترین وہ محلہ ہوگا، کتنا بہترین وہ شہر ہوگا. تو یہ وہ زرین اصول ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم ایک بہترین سوسائٹی کی تشکیل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے انصاف اور عدالت. چاہے آپ گھر میں ہیں، چاہے معاشرے کا مسئلہ ہے، اس میں انصاف کو مد نظر رکھا جائے. گھر کے افراد ہوں تو کسی بھی مسئلے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. قدرتی طور پر ہوتا ہے کئی دفعہ ماں باپ جو ہیں بچوں میں سے کسی ایک بچے کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے. اب یہ ایک فطری سی بات ہے اور اس میں جبر تو ہو نہیں سکتا، لیکن ایسا اظہار کہ جس سے دوسرے بچے یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ صحیح محبت نہیں ہو رہی ہے، یہ گناہ ہے، اور یہ ایک گھر کے آرام اور سکون کو ختم کرے گا. یعنی محبت ہے کسی ایک خاص بچے سے، بہت محبت ہے، دل میں رکھیں، لیکن سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو. اگر بچوں کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو سب کے لیے ہو، اور اس میں یہ معیار نہ ہو کہ کسی کے لیے کم حیثیت کی چیز اور کسی کے لیے زیادہ ہو. اور اگر خدا نخواستہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس میں یہ نہ ہو کہ آپ کسی کی سائیڈ لیں. یہ بھی عموماً ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ لڑکوں کی سائیڈ لیتی ہیں بچوں کی، اور باپ جو ہے وہ بیٹیوں کی سائیڈ لیتے ہیں. تو یہ بات بھی غلط ہے. یعنی ہم کو ایک سائیڈ پر نہیں ہونا چاہیے، تمام بچوں کے لیے برابر ہو. اور اسی طرح معاشرے اور سوسائٹی میں بھی انصاف سے کام لیا جائے. پڑوسیوں کے درمیان، اہل محلہ کے درمیان، معاشرے کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو انصاف سے کام لیا جائے. یہ نہیں ہے کہ ان میں اگر کوئی آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، تو اس کے ساتھ نرمی برتی جائے، یا کسی کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں کوئی اہل محلہ اور اس کا جھگڑا کسی کے ساتھ کسی بات پر چل رہا ہے، تو آپ کا ترازو انصاف کا ترازو ہو، اور جب آپ فیصلہ کریں تو دونوں کو ایک نظر سے دیکھیں. آپ کے تعلقات اور آپ کے جذبات اس بات پر حاوی نہ ہوں کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے. اصول دین کے اندر ہمارے ہاں دوسرا نمبر ہے عدالت کا. عدالت کا کیا مقصد ہے؟ کہ خدا منصف ہے، خدا کے ہاں انصاف ہے، خدا کے ہاں ظلم نہیں ہے. انصاف اور عدالت کی ضد ہے ظلم، اور ظلم کتنی کبیح چیز ہے. یعنی اگر آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ظلم کر رہے ہیں. اور ظلم کرنے والا کون ہے؟ ظالم ہے. اور انصاف کرنے والا عادل ہے. تو چنانچہ کوئی مسئلہ بھی ہماری زندگی میں اگر ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے تو ہم اگر مومن ہیں اور مسلمان ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ رہے، تو وہاں ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا ہے.
اور کسی کی روح رعایت نہیں کرنی چاہیے، اور جذبات اس کے اندر حاوی نہ ہوں۔ اب کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں، یہی خواتین جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک عورت کی آدھی گواہی ہے اور مرد کی پوری ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ فطری طور پر خاتون جو ہے وہ نرم دل ہے، مرد سے زیادہ نرم دل ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کیونکہ ایک آدھ خاتون مثلاً ایسی ہوں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ایسی ہیں، تو میجارٹی پر حکم لگتا ہے۔ تو اکثر جو خواتین ہیں جو صنف نازک ہے وہ نرم دل ہیں اور جذبات زیادہ ان میں آ جاتے ہیں، تو اسی لیے ان کی گواہی کو آدھا کیا گیا کہ ان کے بیان پر کہیں ان کے جذبات غالب نہ آ جائیں۔ تو چنانچہ اس قدر اہتمام کیا گیا کہ جب فیصلہ کیا جائے، جب گواہی دی جائے تو اس وقت صحیح انصاف سے کام لیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور کسی کی روح رعایت نہ ہو۔ چنانچہ یہ چیزیں اگر ہمارے گھروں میں ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر ہوں تو واقعاً ایک مثالی معاشرہ بنے گا۔ اور سب سے مہم چیز اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے دینداری، یعنی گھر کے اندر دین کی حکمرانی ہو، گھر کے اندر دین کو اہمیت دی جائے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمارے انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے اور بالخصوص آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں اور جو اس وقت کے شریعت کے مالک ہیں، ان کی شریعت کس بات کا تقاضا کرتی ہے اور ہمارے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو ان تمام اصولوں کے ساتھ ساتھ سب سے مہم اور اہم بات جو ہے، یعنی گھر کی بنیادیں جو ہیں وہ دینداری کے اوپر استوار کی جائیں، اور گھر جو ہے اس کو صحیح اسلامی لحاظ سے بنایا جائے۔ اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ گھر کیسے اسلامی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں کچھ آداب ہیں، احکام ہیں، اور کچھ آداب ایسے ہیں جو مستحب ہیں اور کچھ آداب ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں اور واجب ہیں۔ چنانچہ قبلہ رخ یا قبلہ پشت، طہارت کرنا، ٹوائلٹ یوز کرنا، حتیٰ کہ طہارت کرنا بھی ٹوائلٹ کے استعمال کے بعد ان دو رخوں پر حرام ہے۔ قبلہ رخ ہوں گے تب بھی حرام ہے، قبلہ پشت ہوں گے تب بھی حرام ہے۔ اب اسلامی گھر کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب ہم ٹوائلٹ بنا رہے ہیں تو اس کا رخ کدھر ہے۔ اگر تو آپ نے گھر نیا بنانا ہے تو پھر تو گھر کے اندر اس حصے کا انتخاب کیا جائے کہ جس میں، چونکہ بعض اوقات واشنگ روم جو ہیں ان کی جگہ بہت تھوڑی ہوتی ہے اور اس میں ڈائریکشن جو ہے وہ جیسی وہ سچویشن ہے اس کے لحاظ سے بنانی پڑتی، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ گھر کے اندر وہ کون سا پارٹ ہے کہ جس میں ہم ٹوائلٹ کو صحیح ڈائریکشن میں لگا سکتے ہیں، اور اس کی صحیح ڈائریکشن کیا ہوگی کہ نہ وہ قبلہ رخ ہو اور نہ وہ قبلہ پشت ہو۔ ہمارے ہاں مذہب اہل بیت اور فقہ جعفریہ کے اندر دونوں چیزیں حرام ہیں، رخ بھی حرام ہے اور پشت بھی حرام ہے۔ چنانچہ ایک گھر اگر آپ بنا رہے ہیں وہاں آپ پہلے یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے احکام کو دیکھیں، اور اگر آپ نے گھر بنایا نہیں ہے، بنایا گھر لے رہے ہیں، تو جو گھر آپ نے لیا ہے اس کے بھی کچھ احکام ہیں۔
مثلا گھر میں جاتے ہی پہلے تو قبلہ دیکھیں کس طرح ہے. قبلہ کا پتہ چلے گا تب اس کے لحاظ سے باقی احکام مرتب ہوں گے. سب سے ضروری تو نماز ہے. اگر قبلہ کا پتہ ہی نہیں ہے تو نماز کس رخ پر پڑھیں گے؟ قبلہ پتہ ہو، اور اس کے بعد پھر اگر گھر بنایا لیا ہے، سب سے پہلے چیک کریں، واش روم میں جائیں اور دیکھیے وہاں اگر ٹوائلٹ سیٹ ہے یا دوسرا ٹوائلٹ ہے کس رخ پر ہے. باقی تمام چیزیں بھی گھر کے لیے دیکھنی چاہیے. مثلاً ائمہ علیہ السلام کے فرامین میں بھی ہے کہ گھر کھلا ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے، روشن ہونا چاہیے، ہوادار ہونا چاہیے، موسم کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اور گھر میں دھوپ آنی چاہیے. دھوپ بھی ضروری ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں دھوپ آتی ہے اس میں کسی ڈاکٹر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیزیں سب ضروری ہیں، دیکھا جائے. لیکن اسلامی لحاظ سے وہ امور کہ جن میں حرام کے خطرہ ہے حرام ہونے کا، ان کا دیکھنا پہلے ضروری ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس گھر کے اندر جو واش روم ہے اس کا رخ کدھر ہے. تو اگر اس کا رخ قبلہ رخ ہے یا پشت ہے تو سب سے پہلی فکر یہ کریں. مثلا ہم گھر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں رنگ ہونے والا ہے، روغن ہونے والا ہے، پالش ہونے والی ہے، پیپر لگنے والا ہے. تو ان تمام امور میں سے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ آپ یہ خیال رکھیں کہ اس گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں ٹوائلٹ کا رخ چینج کرنا ہے، اور اس کے لیے جتنے پیسے لگیں وہ لگانے پڑیں گے، ورنہ صبح و شام حرام ہوگا. تو یہ ہے اسلامی گھر. تو ہم آپ کی خدمت میں ایک گھرانے کے لحاظ سے جو باتیں عرض کر رہے تھے. آج کا ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر انہی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.